اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، والطيبات الزاكيات على صحبهم المنتجبين المتقين المخلصين المخلصين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ آج یہ مجلس عزا ہے تو مجلس عزا، مگر در حقیقت ہماری ہر مجلس عزا مجلس احیاء ہوا کرتی ہے۔ ہماری تہذیب میں، ہماری ثقافت میں، یعنی قرآنی ثقافت میں، ولائی ثقافت میں، اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی تہذیب و ثقافت میں اصلاً مجلس عزا مجلس احیاء ہوتی ہے۔ وہ دوسرے معاشرے ہیں، یہ اطلاق اصلاً کسی اور معاشرے پہ ہوتا ہے جہاں مردوں کے مرثیے پڑھے جاتے ہوں۔ وہاں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ مرثیہ پڑھنا، مرثیہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن جہاں زندوں کے اوصاف پوری دل سوزی کے ساتھ بیان کیے جائیں، وہاں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
اس لیے اس روح کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. ہماری مجلس عزا مجلس احیاء ہوتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آج کی یہ مجلس میں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں اپنے برادر مکرم حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، پروردگار انہیں عمر خضر عطا فرمائے. آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ میں ممبر سے غیر معصوم کی تعریف و توصیف میں وقت صرف کروں، لیکن وہ افراد، وہ علماء، وہ فقہاء، وہ مجاہدین کہ جو تہذیب معصومین ہی کو گسترش دینے والے ہیں، جو تہذیب و ثقافت اہل بیت کو پروان چڑھانے والے ہیں، ان کا تذکرہ تقاضائے وفائے معصوم ہے. تقاضائے وفائے معصوم. تو بہرحال میری ان کی کوئی ذاتی دوستی نہیں ہے، یہ اس ملک کے، میں اس ملک کا، دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے میرے سر پہ کالا امامہ ہے، ان کے سر پہ سفید امامہ ہے، تو ایسے تو فاصلے بہت ہیں، مگر یہ سب فاصلے زمانی اور مکانی ہیں. یہ فاصلے ان لوگوں کے درمیان میں حائل ہوتے ہیں جو صرف مادی ہوں، جن کے ابعاد وجود مادی ہوں، جن کے ابعاد وجود ظاہری ہوں. اور اگر کوئی اس تہذیب سے اور اس سلک سے وابستہ ہو کہ جہاں زمانی اور مکانی تقاضے اور شرائط ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں کہیں کوئی فصل نہیں رہتا، ہمارا ہر رشتہ بے فصل ہوتا ہے. اور اس اعتبار سے جب سے ان کے کارنامے میں نے سنے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تو یقین فرمائیے کہ مجھے ان سے بے انتہا محبت پیدا ہو گئی ہے. پروردگار انہیں اور ان کے زملاء، ان کے احباب، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے علماء، افاضل اور دانشوروں کو اور ان کے ادارے کو فروغ بخشے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر، جبکہ شہید بزرگوار، سید والا گوہر، مجاہد نامدار، قائد عارف، عارف قائد، جواں مرد حسینی، حسینی جواں مرد، حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید عارف الحسینی کی شہید، ان کی برسی کی مناسبت سے اس مجلس میں انہوں نے اس فقیر کو سعادت ذکر کا موقع عطا فرمایا. پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، پروردگار انہیں عمر خضر عطا فرمائے، اور اس سید بزرگوار، سید شہید کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے. شہادت کے بعد شہید کی زندگی میں وسعت پیدا ہوتی ہے.
اصل حقیقت شہادت یہ ہے، حقیقت شہادت یہ ہے کہ ایک محدود زندگی بے قرار ہو جاتی ہے۔ حقیقت شہادت یہ ہے کہ ایک محدود زندگی بے قرار ہو جاتی ہے۔ آج وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، آج وہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ اتنی خلقت جمع ہوئی ہے ان کی یاد میں مجلس عزائے حسین میں شرکت کے لیے۔ دیکھیں نا، یہ کتنا بڑا شرف ہے کسی فرد کا کہ اس کا وجود ذکر معصوم کے لیے حرف ربط بن جائے۔ کتنا بڑا شرف، کتنا بڑا شرف ہے۔ یاد ہم کس کی کر رہے ہیں؟ شہید عارف الحسینی کی۔ ذکر کس کا کریں گے؟ امام حسین کا۔ یہ جو شرف ہے عارف الحسینی کا کہ اس کا وجود، اس کا نام، اس کی یاد ایک حرف ربط بن گئی ذکر حسین کے لیے، کتنا بڑا شرف ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ آپ غور فرمائیے اس بات پر۔ دیکھیے، بات لفظوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر بڑے گہرے معانی تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی فرق ہے آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق میں۔ فی الحال ہم زمینی مخلوق ہیں یا زمینی مخلوقات کے دائرے میں ہیں، تو ہماری ہر بات لفظ سے شروع ہو کر معنی پہ ختم ہوتی ہے، لیکن جو آسمانی مخلوق ہیں ان کی بات معنی سے شروع ہو کے لفظ پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اصلاً ہمارا سفر لفظ سے معنی تک ہے اور جو عالم ملکوت کے رہنے والے ہیں ان کا سفر معنی سے لفظ تک ہے مشکل بحث، مگر بس چونکہ وقت میں بھی دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے کہ ہم ان مباحث کو کھل کے پیش کر سکیں، تو بس یہ یاد رکھیں کہ اگر اب یہ خاص طلباء اور حوزوی اذہان کے لیے اور فلسفیانہ فکر رکھنے والوں کے لیے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کتنا مقدس ہوگا وہ، کتنا پاکیزہ ہوگا وہ، کتنا باشرف ہوگا وہ، کتنا بلند مرتبہ ہوگا وہ، کیسا والا گوہر ہوگا وہ، جس کی یاد ایک حرف ربط بن جائے یاد معصوم کے لیے، تو ذہن وہاں تک جہاں وجود ربطی اور وجود رابطی اور وجود حقیقی کی بحثیں ہوتی ہیں نا، بات وہاں تک چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ چونکہ اذان مغرب کا وقت بھی نزدیک ہوا چاہتا ہے، تو بہت ہی تفصیلی کوئی گفتگو کسی عنوان پہ ممکن نہیں ہے۔ آج بس یہ کہ خوش قسمت ہیں آپ حضرات، خوش قسمت ہے یہ ملک کہ جس نے عارف الحسینی جیسا قائد پیدا کیا۔ لیکن افسوس کی بات بھی ہے، افسوس اس کا ہے کہ اس عظیم الشان قائد کی جیسی قدردانی ہونی چاہیے تھی نہ ہو سکی، جیسی حفاظت ہونی چاہیے تھی نہ ہو سکی، جس طرح اس سے استفادہ کیا جا سکتا تھا نہ کیا جا سکا۔ اللہ کرے کہ یہ روشن روایت قیادت کی قائم رہے اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جائے۔ یہ مجلس آزاد ضرور ہے، لیکن یہ مجلس تجدید عہد بھی ہے، جوانوں کے لیے، انقلابیوں کے لیے۔ اور انقلابی جب ہم کہہ رہے ہیں، جب یہ فقیر انقلابی کہہ رہا ہے، تو ایک خاص انجمن، ایک خاص طبقہ، ایک خاص گروہ مراد نہیں ہے۔
سب سے بڑا انقلابی تو وہ ہوتا ہے جو دل و جان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے. اس کائنات کا سب سے بڑا نعرہ انقلاب ہے لا الہ الا اللہ. مسلمانان عزیز، مؤمنین کرام، کلمے کی اس روح کو درک کیجئے. یہ جو علماء ہیں، امام راحل حضرت آیت اللہ العظمی سید روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، یا حضرت آیت اللہ امام خامنئی حفظہ اللہ، یا اور اس قبیل کے جو افراد ہیں، یہ جو اولو العزم مرد ہیں، یہ جو اولو العزم مرد ہیں، جو اپنے اپنے اقدام میں فرد ہیں، ان علماء میں جو کچھ بھی طاقت ہے، توانائی ہے، انرجی ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، عزم ہے، ارادہ ہے، صرف اور صرف اور صرف ایک کلمہ اس کا سرچشمہ ہے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اللہم صل. کاش 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 ہماری مائیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مربی معلمین جو ابتدا میں، جو گہوارے میں تربیت دیتے ہیں، جو آغوش میں تربیت دیتے ہیں، جو مکتب میں تربیت دیتے ہیں، وہ اس کلمے کی قوت سے آگاہ ہوں، اور اسی وقت بچپن میں، آغوش مادر میں اور حلقہ مکتب میں وہیں اس کلمہ طیبہ کی قوت سے بچے کو آشنا کرا دیں. پھر ممکن ہے کہ دنیا کی کوئی سپر پاور آپ کو غلام بنا سکے؟ ممکن نہیں. کوئی طاقت آپ کو غلام نہیں بنا سکتی، کوئی طاقت آپ کو غلام نہیں بنا سکتی، کوئی طاقت اپنے آگے آپ کا سر نہیں جھکا سکتی. ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کلمہ طیبہ میں وہ قوت ہے، وہ نورانیت ہے کہ جو آپ کو کسی غیر نور کے سامنے جھکنے نہیں دے گی. دیکھیے یہ مضمون بہت بڑا ہے، اور میں نے کراچی میں بعض مجلسوں میں گزارش کر چکا ہوں اس کے تعلق سے کچھ مطالب. یہاں صرف چند جملوں میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، میں نے تو پوری آیت بھی نہیں پڑھی، اس لیے کہ جس اسلوب سے میں گفتگو کرتا ہوں اور جتنا وقت میرے سامنے ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ذہن پہلے سے محدود ہو جاتا ہے. آپ حضرات آیت الکرسی پڑھتے ہوں گے سب کے سب، بچوں کو یاد کرا دی جاتی ہے. اب یہ دور الگ آ گیا ہے کہ لوگ آیت الکرسی بھی خود نہیں پڑھتے بلکہ سن لیتے ہیں. لیکن بہرحال آیت الکرسی یاد ہوگی آپ کو. اصل آیت الکرسی تو وہی ہے جہاں العلی العظیم ہے، یہ یاد ہے نا. یہ عرض کر دوں میں، اگرچہ وقت بالکل نہیں ہے اور ان جزئیات کے بیان کا موقع نہیں ہے، مگر دنیا میں عجب عجب طریقوں سے، عجیب عجیب بہانوں سے لوگوں نے تفرقے کر رکھے ہیں.
وحدت کی راہ سوجھتی ہی نہیں، بس انتشار و افتراق۔ بھائی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ مل کر ایک امت واحدہ کی تشکیل کریں۔ ایک امت ہے، ایک، اس امت کی ضرورت ہے جس میں انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو۔ ذوق ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، لیکن اختلاف ذوق کے معنی انتشار کے نہیں ہوتے۔ اختلاف ذوق، اختلاف نظر، حتیٰ کہ اختلاف نظر کے معنی انتشار کے نہیں ہوتے، تفرقے کے نہیں ہوتے۔ وحدت، اتحاد، یکجہتی، یکسوئی، یہ شرف معاشرہ انسانی ہے، چہ جائے کہ معاشرہ اسلامی، چہ جائے کہ معاشرہ مؤمنین۔ وحدت، اتحاد، یکجہتی، یکجان دو قالب نہیں، ہزار قالب و یکجان۔ کثرت میں وحدت پیدا کیجئے، تقاضائے کلمہ توحید بھی یہی ہے۔ کلمہ توحید کے تقاضے بہت ہیں، بہت، ایک دو لفظوں میں اور ایک دو بندوں میں، یعنی ایک دو شقوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تقاضائے وحدت، تقاضائے توحید، توحید حق صمدی بہت ہیں، بے کراں۔ یہ جملہ میرا بہت پرانا ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہ اسلوب اختیار کیا ہے پروردگار نے کہ حیات و کائنات کے ہر مسئلے کو صرف ایک اساس پر حل کرنے کی تربیت دی گئی ہے، اور وہ ہے اساس توحید۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، فکری مسئلہ ہو، عملی مسئلہ ہو، تربیتی مسئلہ ہو، تعلیمی مسئلہ ہو، یہ ایک تفصیلی تھیسس ہے اس فقیر کی۔ قرآن مجید کا اسلوب گفتگو یہی ہے۔ قرآن مجید از اول تا آخر کائنات کے اور حیات کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو صرف اور صرف اور صرف اساس توحید پر، بنیاد توحید پر حل و فصل کرتا ہے اور کرنا سکھاتا ہے۔ تو بہرحال وحدت مطلوب ہے، اتحاد مطلوب ہے، یکجہتی مطلوب ہے، لیکن ماشاءاللہ وسوسہ شیطانی اور وساوس نفسانی چھوٹی چھوٹی باتوں کو فرقہ واریت کی پہچان بنا لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ فرقہ تو بس علی العظیم تک سمجھتا ہے آیت الکرسی، ہم لوگ ہم فیہا خالدون تک سمجھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آیت الکرسی تو وہی ہے، آیت الکرسی وہی ہے جس میں لفظ کرسی ہے اور جو العلی العظیم پہ تمام ہو جاتی ہے۔ یہ ایک الگ سے حکم ہے بعض مواقع پر، بعض اعمال میں، بعض اوراد میں، بعض اذکار میں الگ سے یہ تاکید ہے کہ یہاں پر فلاں نماز میں یا فلاں ذکر میں یا فلاں عمل میں آیت الکرسی پڑھنا تو ہم فیہا خالدون تک پڑھنا، یعنی وہ دو آیتیں بعد میں ان کی اپنی حیثیت ہے لیکن انہیں ساتھ میں ملا کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ آیت وہاں تک ہے۔ واضح ہو گئی؟ تو وہ یہ برادران ہوں یا وہ برادران، آیت الکرسی وہی ہے، یہ فرقے کی بنیاد نہیں ہے۔ بہرحال تو جو لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں وہ آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین اور پھر اس کے بعد یہ آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، خدا کی قسم کیا فقرہ ہے، کتنا نورانی ہے، کیسا روشن ہے، کیسا تابناک ہے۔ چشم عارف سے دیکھیں تو سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ماند ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ سورج کی روشنی قرآن کی اس آیت کے نور کے آگے ماند ہے اگر چشم عارف سے دیکھیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم
من الظلمات الی النور. اللہ یہ لفظ ہی نور ہے. فوراً دوسرا لفظ کیا آیا؟ اللہ ولی الذین. ولی خود نور علی نور ہے. اللہ ولی الذین کے بعد کیا ہے؟ آمنو. آمنو انسانی طبقے میں وہی طبقہ کہلاتا ہے جو وابستہ نور ہو جائے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. صلوات پڑھ دیجئے محمد. محبت محبت محبت. شکریہ. وقت کم ہے، وقت کم ہے، اس لیے جو کچھ میں خود اپنی پوری بحث پیش نہیں کر سکوں گا. کیا آیت ہے خدا کی قسم، خدا کی قسم. یعنی پورا قرآن نور ہے. قرآن کے مختلف ناموں میں سے ایک نام نور ہے. واضح ہے. قرآن کے بہت سے نام ہیں. قرآن، کتاب، ذکر، نور. نور بھی قرآن کا، پورے قرآن کا نام نور ہے. لیکن اس پورے قرآن میں دو مقامات ایسے ہیں کہ الامان والحفیظ. ایک یہ مقام اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. دوسرا وہ مقام جو سورہ نور میں ہے، جسے آپ آیہ نور کہتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. ایک وہ مقام اور ایک یہ مقام. اگر ان دونوں مقامات کو سمجھیں تو اس مقام کے آگے سورج ماند ہے، اس مقام کے آگے بدر کامل بے نور نظر آتا. ان آیات کی نورانیت. اچھا، ان آیات کی نورانیت پہ زور کس لیے دے رہا ہوں؟ اس میں بات کیا کہی گئی؟ یوں تو ہر شخص انقلابی بننا چاہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے میں انقلابی ہوں. انقلابی بننے کے لیے حقیقی معنی میں انقلاب اسلامی، انقلاب ایمانی، انقلاب عرفانی، انقلاب روحانی، انقلاب نورانی، اس کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. جیسے بے شعوری کے ساتھ، بے معرفتی کے ساتھ، بغیر پورے جذب کے ساتھ، بغیر پورے جذبے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ نہ کہیے کچھ نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے اتنا ہوتا ہے کہ علی کی تلوار کی ضرب سے بچ جاتا ہے. یہ تو ہوتا ہے اس دنیا میں. اتنا یہ کوئی معمولی فائدہ ہے. دل میں اللہ ہے یا نہیں، آستین میں عہد نامہ وفا ہے یا اس کے بجائے بت ہے. مگر دیکھا کہ علی آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کیا ہوگا حاصل؟ اب کچھ بھی ہو جائے علی کی تلوار تو رک جائے گی. واضح ہے یہ کم فائدہ ہے. اب اس کے آگے توفیق یاری کرے گی. دنیا میں زندگی مل گئی، بچ گئے. اب چاہے تو اپنی تربیت کر لیں اور واقعاً مسلم کامل اور مؤمن کامل بن جائیں. چاہیں نفس کی تربیت نہ کریں، صرف اگر دنیا کی خاطر، دنیاوی زندگی کے لیے، چند روزہ مفاد کے لیے اگر کلمہ پڑھا تھا تو پھر آپ جانیں اور نفاق، آپ جانیں اور کفر، آپ جانیں اور شرک، آپ جانیں اور خدا. لیکن بہرحال
جہاں تک بات ابھی پہنچی تھی کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے بقول معروف کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ایک پروسیس سے نہ گزریں. پروسیس میں کیا ہے؟ عقل آپ کی پابند حقائق ایمانیہ ہو جائے، عقل وحدت الہیہ کو قبول کر لے. اعتقاد کسے کہتے ہیں؟ اعتقاد کسے کہتے ہیں؟ عقائد کا منظومہ کیا ہے؟ یہ مجموعہ عقائد کیا ہیں؟ آپ کا دل اور آپ کا دماغ توحید حق صمدی کو قبول کر لے. زبان سے آپ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں، دل کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ، ذہن کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ، عقل کہہ رہی ہو لا الہ الا اللہ. واضح ہے؟ زبان سے کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں، مگر دل کہہ رہا ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ، عقل تسلیم کر رہی ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. واضح ہے؟ تو عقل تسلیم کرے، دل تسلیم کرے، اعضاء و جوارح سے اعمال وہ بجا لائیں جو تقاضائے توحید ہیں. تو ایک پروسیس سے گزرنا ہے. جس طرح یہاں پروسیس سے گزرنا ہے، اسی طرح ایک مرد انقلابی کو بھی ایک پروسیس سے گزرنا ہے. بغیر اس پروسیس سے گزرے ہوئے کوئی سچا اور پکا اور اصلی انقلابی نہیں ہوتا. وہ پروسیس کیا ہے؟ وہ پروسیس یہ ہے جو اس آیت میں جس کا ذکر کیا گیا صراحتاً یا دوسری آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. ہم ہر طرف سے ظلمات میں گھرے ہوئے ہیں. یہ مادی دنیا ظلمات کی دنیا ہے. یہ مادی دنیا ظلمات، مادہ اصلا ظلمات ہے. ظلمات سے نکل کے ہمیں نور تک پہنچنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں کیا اعلان فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے ہیں. اور ولایت کا کام کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں اللہ نے اپنا تکوینی وظیفہ بیان کیا ہے گویا اس آیت شریفہ میں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی نسبت سے اپنا تکوینی منصوبہ بیان کیا ہے. دیکھو ہم نے تمہیں بنایا انسان، پہلے خاک کا پتلا بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس کے بعد تم انسان بن گئے. اب اس کے بعد تمہارے سامنے ہم نے نبی کو بھیجا، نبی پر وحی نازل کی، نبی نے تمہیں پیغام پہنچایا. اب اگر تم نے ذرا دیکھیے گا شرف اپنا، مقام اپنا، یہ آیت کس مقام سے ہے؟ جسے کہتے ہیں نا کہ ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے. ہم نے تمہیں خاک کا پتلا بنایا، پھر ہم نے روح پھونکی، پھر ہم نے نبی بھیجا، نبی پر وحی نازل کی، اس نے وحی کی تبلیغ کی تاکہ تم ہمیں اختیار کرو اپنے اختیار سے. تم ہمیں پہچانو، ہمیں قبول کرو اپنے ارادے اور اختیار سے. اب جب تم اپنے ارادے اور اختیار سے ہمیں قبول کر لو گے، توجہ رکھیے گا، جب تم ہمیں قبول کر لے گے، جب تم ہمیں اپنا ولی بنا لو گے، اب وہاں سے صرف تشریعی فرمان ہم نہیں بھیجیں گے. اب صرف یہ نہیں کہیں گے تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو، تم حج کرو، تم جہاد کرو، بلکہ وہاں سے ہمارا تکوینی منصوبہ تم سے متعلق ہو جائے گا. ہم تمہیں ظلمات سے نکال کے نور تک لے جائیں گے. کیا مقام سخن ہے؟ فعل آیا ہے نا، فعل. کیا فعل ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا
یخرجہم، یخرجو کا فاعل کون ہے؟ یہ اس کا تکوینی منصوبہ متعلق ہو جائے گا، لیکن کب؟ ویسے تو سب کچھ اس نے بنایا، اسی لیے میں نے چند لفظوں میں ایک اجمالی تفصیل بتا دی کہ جناب والا خاک کے پتلے، ہم کیا، ہماری حقیقت کیا؟ خاک بنایا اسی نے، روح اسی نے پھونکی، نبی اسی نے بھیجے، وحی اسی نے نازل کی، شریعت اسی نے نازل کی۔ اب سب کچھ تو وہ شروع سے وہی کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور ہے کون؟ ما فی الدار غیرہ دیار، ارے اس گھر میں اس کے علاوہ کوئی گھر کا مالک نہیں ہے، اس گھر کو چلانے والا کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، جو کچھ ہے اس کا خالق وہ ہے، رب وہ ہے، معبود وہ ہے، رازق وہ ہے، سب کچھ وہ ہے۔ مگر یہ ہے حکمت تخلیق، پہلے اس نے خاک کا پتلا بنایا، پھر جناب والا آپ میں روح پھونکی، آپ کو ارادہ بخشا، شعور بخشا، اختیار عطا کیا، اور فرما رہے ہیں آپ غلط ہے یہ کہنا کہ انسان مجبور محض ہے، اللہ مختار ہے، جو جیسا ہوتا ہے ویسی ہی چیز بناتا ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ مختار ہے، اللہ عالم ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مجبور محض نہیں بنایا ہے، کوئی جبر نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، بڑی بحث ہے جبر و اختیار کی، بہت لمبی چوڑی بحث ہے، مگر اسے دو مصروں میں عرض کر دوں۔ ہمارے سامنے ماشاءاللہ شاعر جواں سال تشریف فرما ہیں، میں جواں سال ہی کہوں گا، آپ لاکھ سفید کر لیجئے بال اپنے، پروردگار آپ کو خوب برکت عطا فرمائے، زندگی میں، عمر میں، رزق سخن ارزانی فرمائے۔ آپ غور فرمائیے کہ کبھی کبھی گھنٹوں کی تقریر جو ہے وہ شاعر دو مصروں میں سمیٹ کے رکھ دیتا ہے، تو یہ دو مصرے استاد ناسخ کے سنا دوں آپ کو، اور ان دو مصروں کی شرح میں کم سے کم 200 صفحے لکھے جا سکتے ہیں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، پورا فلسفہ جبر و اختیار سمٹ کے آ جائے گا اس ایک شعر کی تشریح میں۔ فرما گئے ہیں چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ تشریف رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ دیکھیے یہ بحثیں بڑی اہم ہیں، ہر دل دماغ میں یہ سوالات، یہ شبہات، یہ شکوک پیدا ہوتے رہتے ہیں جبر و اختیار کے تعلق سے، اور جوان نسل تو بہت پوچھتی ہے، تو اس لیے اس شعر پہ غور کرتے رہیے گا۔ یہ آ گیا زبان پر سنا دیا تو اس کے معنی ہے کہ یہ بھی مشیت الہیہ تھی کہ آپ مجبور محض نہیں ہیں، اختیار دیا گیا آپ کو، اور پھر آپ سے اللہ کی بندگی طلب کی گئی۔ یہی بلا ہے، یعنی یہی ابتلا ہے، یعنی یہی آزمائش ہے، یعنی یہی امتحان ہے۔ ہم نے آپ کو اختیار دیا، اب دیکھنا ہے کہ آپ کا حسن اختیار کیا ہے۔ ہم نے آزادی دی، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آزادی دی اور آپ کے سامنے کائنات سجا کے رکھ دی، ہر چیز ایسی رکھی کہ اس میں کشش بھری ہوئی ہے،
مکمل جاذبیت، مکمل کشش، مکمل حسن ہر چیز میں بھر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنے اختیار سے کس کو چنتے ہیں. آزمائش ہے، آزمائش ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کسے چنتے ہیں. ہاں اگر آپ نے ہم ہی کو چنا، انتخاب کیا، لطافت دیکھیے گا، اس مقام پہ لطافت دیکھیے گا. ارباب ولا کا مجمع ہے، تہذیب ولا کی اساس کو مضبوط کرتے جائیے گا، بنیادوں کو مضبوط کرتے جائیے گا. اللہ نے شریعت نازل کی کس حیثیت سے؟ خالق ہونے کی حیثیت سے، معبود ہونے کی حیثیت سے. معبود ہونے کی حیثیت سے تکالیف شریعہ ہم پہ ڈال دی، اور ولی ہونے کی حیثیت سے ہمارے سفر ارتقاء کو اپنے اختیار میں لے لیا. اللہ اکبر. اس لفظ ولی میں جو کشش ہے، جاذبیت ہے، سمجھتے ہیں آپ؟ علماء کا مجمع ہے. لفظ معبود میں ایک جلال ہے، لفظ معبود میں ایک جلال ہے. ادھر لفظ معبود آیا سر جھک جاتا ہے، ادھر لفظ ولی آیا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اسے سمجھیے گا، یہ جو میں نے یہ ایکسپریشن ظاہر کیا اسے سمجھیے گا. کیوں؟ لفظ معبود کی حیثیت سے حکم آ رہا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، جہاد کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خمس ادا کرو، یعنی جو کچھ آ رہا ہے حکم تم کرو. اور یہاں کا کیا کہا گیا؟ جب آپ اسے اپنا ولی بنا لیں. ولی کا انتخاب ضروری ہے، ولی کے بغیر چارہ نہیں ہے، ولی کا انتخاب ضروری ہے. جب آپ اللہ کو اپنا ولی تسلیم کر لیں، جب آپ ایمان لے آئیں اللہ پر، تو اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. ایمان لانے کے بعد تو ہم ولی ہیں تمہارے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کے نور تک پہنچا دیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. بہت دقیق، بہت لطیف اور بہت عمیق بحث ہے یہ جو زبان پر آ گئی، مگر دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اچھا، چونکہ ولی وہ ہے جو ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جائے گا. ذرا وظیفہ سمجھیے گا. معبود ہونے کے لیے الگ ایک مقام ہے، اور ولی ہونے کے لیے الگ مقام ہے، تقاضے الگ ہیں. دقیق بحث ہے. معبود ہے، معبود حکم دے دیا سجدہ کرو. ولی ہے تو ولی ہونے کی حیثیت سے اس نے تکوینی منصوبہ بتا دیا، میں یہ کروں گا کہ تمہیں ظلمتوں سے نکالوں گا. اب یہ اللہ کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ خود بذات خود، ذات خدا، وہ مجسم ہو کے آپ کے سامنے آ جائے اور عالم ظلمات میں سجدہ کر کے دکھائے. سجدہ یوں ہوتا ہے، رکوع یوں ہوتا ہے، قیام یوں ہوتا ہے، ظلمتوں سے نور تک کا سفر اس طرح طے ہوتا ہے. اس لیے اس نے کہا میں بھی ولی ہوں لیکن میرا یہ رسول بھی ولی ہے. میں بھی ولی ہوں، میرا یہ رسول بھی ولی ہو. بس رسول ہی ولی نہیں آئے. دیکھو، رسول نہیں ہوگا تو میں ایک اولیاء کا سلسلہ قائم کر دوں گا، ایک کے بعد ایک ولی آتا رہے گا، ایک کے بعد ایک ولی آتا رہے گا. علی بھی ولی ہے،
حسن بھی ولی ہے، حسین بھی ولی ہے، علی زین العابدین بھی ولی ہے، محمد باقر علم اولین و آخرین بھی ولی ہے۔ یہ سلسلہ ولایت کا ہے جو قائم رہے گا۔ کیوں؟ یہ مظاہر کامل اسم ولی ہیں، وہ ولی ہے، مگر جو ظلمات سے نور تک نکالنے کا تکوینی سفر ہے اس میں وہ ان مظاہر کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کرتا ہے۔ تو معبود وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ معبود وہ ہے، کوئی محمد معبود نہیں، علی معبود نہیں، ائمہ معبود، انبیاء معبود، انبیاء خالق، محمد و علی خالق نہیں ہیں، انبیاء رب نہیں ہیں، محمد و علی رب نہیں ہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں رب محمد و علی پر، جیسے امت موسیٰ ایمان لائی تھی رب موسیٰ و ہارون پر۔ وہ رب ہے، لیکن ولی اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہیں۔ وہ بھی مولا ہے، یہ بھی مولا ہیں، وہ بھی مولا ہیں۔ وہ مولا وہ ہے جو کبھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مگر علی اور نبی وہ مولا ہیں جو کبھی ایک منبر پر ایک ساتھ بھی نظر آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ شرط یہ ہے کہ منبر غدیر کا ہو۔ ایک بزرگ شاعر ہوا کرتے تھے، جناب قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی۔ کسی زمانے میں ہم نے اپنے ادارے سے سفینۃ الہدایہ ٹرسٹ کی طرف سے ان کو سفینہ شعری اور ادبی ایوارڈ دیا تھا۔ ان کی تکریم میں، تجلیل میں اور حضرات نے بھی انہیں سرفراز کیا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت بلیغ اشعار کہا کرتے تھے، لیکن یہ ایک شعر انہوں نے بہت فصیح بھی کہہ دیا ہے، اور وہ شعر یہ ہے، فرما گئے ہیں کہ بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے؟ بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ ولی ہے اور مولا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی ہیں اور مولا ہیں، علی ولی ہیں اور مولا ہیں۔ علی کی ولایت میں شامل ہونا، داخل ہونا اور قبول کرنا گویا خدا کی ولایت کو قبول کرنا ہے۔ یعنی کچھ بھی کرو، شریعت پہ عمل کرتے رہو، جتنا چاہے عمل کرتے رہو، طریقت میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ ولایت علی میں داخل نہ ہو جاؤ۔ طریقت میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے کہ کیا معنی ہے؟ یعنی وہ جو سفر تکوینی ہے، وہ جو ظلمات سے نکل کے نور تک پہنچنا ہے، اس سفر میں ایک گام آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ ولایت علی میں داخل نہ ہو۔ اچھا، آج تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہاں؟ اس مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد امام صادق۔
کیا اچھا نام ہے مسجد کا. لیکن بہرحال مسجد ہے. اور کہاں ہے یہ اسلام آباد میں ہے, یہ پاکستان میں ہے نا. غدیر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس وقت, ٹھیک ہے نا. وہ الگ ایک میں نے بہت پہلے مضمون لکھا تھا کہ غدیر صرف ملک حجاز کی ایک چھوٹی سی جگہ کا نام نہیں ہے. غدیر تو عالم ہستی کو احاطہ کرنے والے کوہ قاف کا نام ہے. ان ادبی و شعری تلمیحات کو آپ ہی سمجھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے بعد میں. غدیر تو اس عالم ہستی کا احاطہ کرنے والے کوہ قاف کا نام ہے. بظاہر صفحہ تاریخ پر غدیر کا منبر کجاووں کا منبر تھا. حقیقت میں غدیر کا منبر وہ منبر نور ہے جس کا پہلا زینہ زمین پر ہے, آخری زینہ عرش پر ہے. وہ غدیر بہت عظیم ہے, لیکن ہم آج غدیر میں نہیں بیٹھے ہوئے. کیا کریں کہ غدیر میں پہنچ جائیں؟ کچھ تو کرنا ہوگا نا, کچھ تو کرنا ہوگا. غدیر کے باہر رہے تو نجات ہونے والی نہیں ہے. غدیر کے باہر رہے نجات ہونے والی, وہ کچھ کرنا ہوگا کہ غدیر میں پہنچ جائیں. یہ فلسفیانہ بحث بھی ہے, کلامی بحث بھی ہے, اور فقہی بحث بھی ہے. کیا کریں کہ ہم غدیر میں پہنچ جائیں؟ پہنچنا ہے غدیر میں, پہنچنا ہے غدیر میں. غدیر میں جب تک نہیں پہنچیں گے تو وہ سفر ہی شروع نہیں ہوگا ظلمتوں سے نور تک جانے والا. ختم ہونے کی تو بات الگ رہی, اس لیے کہ غدیر میں پہنچیں گے تو ولایت علی میں داخل ہوں گے, ولایت علی میں داخل ہوں گے تو ولایت مصطفیٰ میں پہنچیں گے, ولایت مصطفیٰ میں پہنچیں گے تو ولایت اللہ میں ہونے کا ثبوت فراہم ہوگا. اور ہونا ہے ہمیں ولایت اللہ میں, ہونا ہے ولایت اللہ میں, تب ہوگا سفر نور تمام. یہ کیا کریں کہ ہم غدیر میں پہنچ جائیں, زیر منبر غدیر پہنچ جائیں؟ اسی کیا کریں کا جواب ہے نظام ولایت فقیہ. جن لوگوں کو ولایت فقیہ کا منصب, نظریہ, نظام سمجھ میں نہیں آتا, یہ کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو زیر منبر غدیر بٹھانے کا طریقہ. فقیہ کا کیا کام ہے؟ فقیہ کا کیا کام ہے؟ فقیہ کا کام ہے حکم خدا اور حکم رسول کا بیان کرنا, حکم خدا اور حکم رسول کی تشریح کرنا. جب تک صرف بیان ہوتا رہے گا کام نہیں بنے گا. بیان کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے لے جا کے وہاں بٹھانا ہوگا. احکام سن کے ادھر ادھر نہ بھٹکو, سن لیا مگر عمل نہیں کریں گے. چلو چل کے زیر منبر غدیر بیٹھو. بس اسی کا نام ہے نظام ولایت فقیہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد. مجلس تمام, مجلس تمام. ذکر اللہ بھی ہوا, ذکر رسول اللہ بھی ہوا, ذکر مولا علی بھی ہوا, ذکر توحید بھی ہوا, ذکر نبوت ہوا, ذکر ولایت ہوا. اور ذکر توحید و ذکر ولایت مکمل نہیں ہوتا
جب تک کہ ذکر شہادت نہ ہو جائے. شہادت، اور وہ بھی حسین کی شہادت. بس مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی. اللہ شہید بزرگوار علامہ عارف الحسینی کے درجات بلند فرمائے. میں اس ملک میں نہیں تھا، لیکن مجھ سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو ان کے احوال و کوائف بتائے کہ عزاداری میں بھی کس قدر خلوص کے ساتھ شرکت فرماتے تھے، مجالس میں، ماتم داریوں میں، اور جلوس عزا میں کس طرح شرکت فرماتے تھے، کس طرح گریہ فرماتے تھے. کیوں نہ کرتے؟ ان کے سامنے وہ سیرت تھی کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کس طرح گریہ فرماتے. ان کے سامنے وہ سیرت تھی کس طرح آقا عزاداریوں میں شرکت کرتے تھے، کس طرح آقا امام سجاد مجلس میں اس جگہ بیٹھ جاتے تھے جہاں عزاداروں کی نالین رکھی ہوتی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ تحریک عزا، میں پھر دہرا لوں، یہ تحریک عزا تحریک احیاء ہے. احیاء، ان آنسوؤں سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. یہ اشک محبت ہے، یہ اشک معرفت ہے، یہ اشک عشق ہے. یہ اشک عزا معمولی نہیں ہے. اسی لیے تو اس اشک عزا کی جگہ بھی کہیں اور نہیں، رومال فاطمہ ہے. آپ کو اندازہ نہیں، آپ کے یہ آنسو بی بی زہرا کے دل کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں. بات زخموں کی آ گئی، کتنے زخم یاد آ گئے مجھے. آپ نے شہید عارف الحسینی کے جسم کو دیکھا ہوگا، چند زخم. ہائے ہائے علی ابن ابی طالب کے سر مبارک کا زخم، ہائے حضرت بی بی فاطمہ کے پہلو کا زخم، ہائے شبیہ رسول علی اکبر کے سینے کا زخم، ہائے سبط اکبر کے فرزند قاسم کے جسم مبارک کے زخم، ہائے ہائے حسین کے ششماہے بچے کے گلے کا زخم، اور ہائے میرے حسین کے جسم کا زخم. کتنے زخم تھے ابو عبداللہ الحسین کے جسم نازنین پر جب آپ وقت آخر عصر عاشوراء زمین پر تشریف لائے ہیں. بس دو تین فقرے. جب آقا امام حسین روز عاشوراء زمین پہ تشریف لائیں، آپ کی پیشانی زخمی تھی کیونکہ پیشانی پہ ایک تیر آ کے لگا تھا. آپ نے وہ تیر نکالا اور اپنے عمامے سے پھر دوبارہ اس زخم کو بھی باندھا، لیکن زخم سے لہو رستہ رہا، جس کے نتیجے میں آپ کا عمامہ سرخ ہو گیا تھا. آقا گھوڑے پہ تشریف فرما تھے تو ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، تیر سے شعبہ، اور وہ سینے میں پیوست ہو گیا. تیر سے شعبہ کے معنی سمجھتے ہیں؟
قدیم اسلحوں پہ پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. ان کتابوں میں یہ درج ہے تیر سہشوبہ ایک خاص تیر ہوتا تھا جس کی نوک آگے سے یوں مڑی ہوئی ہوتی تھی کہ وہ تیر پیوست ہو جائے لیکن نکالنا چاہے تو نکالا نہ جا سکے. نکالنے والا اگر اسے نکالنا چاہے تو اندر سے اعضا باہر آ جائے. آقا حسین کے سینے پہ وہ جب تیر آ کے لگا ہے تو آقا اسے پھر نکال نہیں سکتے تھے. اگر نکالتے تو کلیجہ باہر آ جاتا. آقا نے قربوس زین پر زور دے کر وہ تیر پشت کی طرف سے نکالا. ہائے حسین کے جسم کے زخم. اور اس کے بعد پھر تیر اتنے پیوست تھے کہ جب گھوڑے پہ حسین ڈگمگانے لگے اور زمین کربلا کی طرف آنے لگے کہتے 1 ساعت تک جسم نازنین حسین تیروں پر معلق رہا. مگر حسین آخری سجدہ کرنا چاہتے تھے تو پھر اپنے جسم پہ زور دیا. جتنے تیر سینے کی طرف سے پیوست تھے سب پشت کی طرف سے نکلے تو پیشانی زمین پہ پہنچی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. زمین تا آسمان خلقت خدا دیکھے حسین سجدہ کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار شہید بزرگوار کے درجات بلند فرما، اس مجلس عزا کو قبول فرما. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرما. یہ تمام مجمع علماء جو یہاں تشریف فرما ہیں، اس مجمع علماء کے کو اور کثیر سے کثیر و متحد سے متحد در فرما اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. یہ جو امت پاکیزہ امت عزادار امت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو مسلمان امت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، پروردگار اس امت کو حقیقی طور پر سیرت و تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما. پروردگار مراجع کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار رہبر معظم امت واحد اسلامیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار روئے زمین سے ظالمین کا خاتمہ فرما. پروردگار اپنے عدل و انصاف سے عالم انسانی و عالم ہستی کو متمتع و بہرمند فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.